جزا عموماً استعمال کیا جاتا ہے آہ و نالا کرنے کو، فریاد کرنا. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کوئی فوت ہو جائے تو وہ زیادہ آہ و فریاد، ہائے وائے، رونا دھاڑنا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگوں کے نظروں میں میرا کوئی بڑا مقام آ رہا ہے. نہ، ایسے نہیں ہے. جتنا انسان روتا ہے کمزور ہوتا ہے. مصیبتوں میں رونا، اللہ کے خوف سے جتنا روئے اتنا مضبوط لگتا ہے انسان. خوف خدا سے گریا یہ بے نظیر چیز ہے، اس کے برابر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے خوف سے جس کی آنکھ سے قطرہ گر جائے، 2 قطرے اللہ نے فرمائے نا، ایک راہ خدا میں گرنے والا خون کا قطرہ اور ایک خوف خدا سے نکلا ہوا آنکھ سے آنسو کا قطرہ. یہ 2 قطرے بے نظیر ہیں. دنیا جہان، دنیا و آخرت کی کوئی چیز ان کے متبادل نہیں بن سکتی. قطرہ خون شہید، شہید معرکہ، اور قطرہ آنسو جو خوف خدا سے نکلے. لیکن وہ رونا جو ہم روتے ہیں، مثلا کوئی فوت ہو گیا، خوب ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، روتا ہے انسان، روئیں، لیکن ایسا نہ روئیں کہ جزا شمار ہو. یعنی ایسا پتہ چلے کہ یہ تو بالکل گیا. اب میت کو لوگ چھوڑ کے کبھی اس کی فکر میں چلے جاتے ہیں جو میت کے اوپر رو رہا ہوتا ہے. اور رونے کے ادب سکھایا گیا ہے. اتفاقاً یہ بیان نہیں کرتے خطبہ، ذاکرین، علماء کہ کس موقع پہ کیسے روئیں آپ. وہ رونا، مثلا کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے حضرت زینب اولیاء کو باقاعدہ تعلیم دی کہ کیسے رونا ہے. جب حضرت زینب اولیاء نے خبر شہادت امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی زبان سے سنی اور آہ و بقا کی، فوراً امام نے روکا کہ اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، لطمہ نہیں، یعنی چہرے پہ پیٹنا نہیں ہے، چہرے کو نہیں مارنا. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں فرمایا گریبان چاک نہیں کرنا. یہ وہ ادب تھا رونے کا، چونکہ امام کو پتہ تھا مصائب آئیں گے اہل البیت پر، آ گئے ہیں، شروع ہو گئے ہیں اور بیویاں روئیں گی، لہٰذا وہ تعلیم دکھائی کہ کس طرح رونا ہے، کس طرح گریہ کرنا ہے. یا جب امام علی علیہ السلام زخمی حالت میں گھر میں آئے، اپنے لے کر آئے امام کو سہارا دے کر، تو اس وقت بیویوں نے گریہ شروع کیا تو فوراً امام نے خاموش کروایا کہ مرد ہیں، میری بالین پر مرد آئے ہوئے ہیں اور آپ اندر رو رہی ہیں، آپ کی آواز مردوں کے تک پہنچ رہی ہے. خوب یہ وہ آداب ہیں رونے کے جو ہمیں بتائے گئے ہیں. یہ تو مصائب امام حسین پر رونا یا اللہ کے خوف سے رونا ہے. لیکن ہم جب روتے ہیں اپنے غموں کو، اپنے مصائب کو روتے ہیں، اور بعض رونے میں بہانے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع ملے تاکہ میں دھاڑے ماروں. نہ، دھاڑنا رونے میں جزا کہلاتا ہے. آؤ فریاد کرنا، بے ہوش ہو جانا. مجھے یاد ہے یہاں پر ایک طالب علم ہمارے بزرگوار، پتہ نہیں ابھی ہیں یا نہیں ہیں، گلگت سے تھے. ان کے والد مکرم فوت ہو گئے اور خبر آئی. اب گلگت والوں کا یہ اصول ہے کہ یہ سب کو موت کی خبر دے دیتے ہیں، مرحوم کے بچوں کو نہیں دیتے، ان کو بے خبر رکھتے ہیں کہ انہیں 40ویں کے بعد بتائیں گے ہم. اب یہ کیا قانون ہے ان کے ہاں مجھے نہیں معلوم، کہ جن کو سب سے پہلے باخبر ہونا چاہیے، اگر دور ہیں تو انہیں پہلے، سب سے پہلے انہیں بتاؤ. وارث وہ ہیں، انہیں غمزدہ وہ ہیں، سوگ ان کا ہے. ادھر سے فون آیا اور وہیں سے تاکید کر دی گئی کہ یہ بچہ جو ہمارا پڑھتا ہے اس کو نہیں بتانا. ادھر ان کے دوستوں نے بھی کہا جی کہ اس کو نہیں بتانا. تو میں نے کہا کیوں نہ بتائیں اس کو، کل جب اس کو بتائیں گے، کہتے ہیں ہفتے بعد بتائیں گے. میں نے کہا ہفتے بعد تو اور زیادہ دکھ ہوگا کہ کم از کم جس دن فوت ہوئے ہیں اسی دن بتاؤ. انہیں یہ تھا کہ یہ پتہ نہیں بے ہوش ہو جائے گا، یہ بھی فوت ہو جائے گا. میں نے اس عزیز کو بلایا، میں نے اس کے، اور کوئی زیادہ تمہید لمبی چوڑی نہیں باندھی. میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ جب آئے تھے تو والد صاحب کیسے تھے آپ کے؟ کہا طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو میں نے کہا پھر طبیعت پوچھی ہے والد صاحب کی کیسی ہے؟ کہا نہیں، میرا رابطہ نہیں ہوا، مجھے نہیں معلوم کیسی ہے طبیعت، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں طبیعت پوچھوں. تو میں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی تھی اور وہ قضاء الہی سے وفات پا گئے ہیں. تو بچے نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ بے ہوش ہوا، نہ اس نے آؤ واویلا کیا، نہ اس نے منہ پیٹا. بعض اوقات ہوتا ہے نا، وہ ساتھیوں کو ہوتا ہے کہ یہ گرے تاکہ ہم سنبھالیں. یہ طالب علم ایسی ایکٹنگ زیادہ کرتے ہیں
کسی کا ناخن دکھ جائے، پھر دو بندے اس کو درس چونکہ چھوڑنا ہوتا ہے نا ان کو درس کی، ایک اس کا ادھر سپورٹر بن جاتا ہے، ایک اس کا ادھر سپورٹر ہوتا ہے، اس کو دو سنبھال کے واش روم جا رہے ہیں. اب واش روم میں تو اکیلا ہی ہے نا، وہاں تو کرامن کاتبین ساتھ نہیں، تو باہر بھی وہ اکیلا چل سکتا ہے. یہ کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں، دوسروں کے حوصلے توڑتے ہیں، بیمار کے حوصلے توڑتے ہیں، غمزدہ کے حوصلے توڑتے ہیں. نہ توڑیں، اس کا حوصلہ بندھائیں. تسلیت کا مطلب یہ ہوتا ہے تعزیت، کہ اس کا حوصلہ بندھائیں، اسے کہیں کہ موت حق ہے، قضاء الہی ہے، یہ بھی فوت ہو گئے، ہم نے بھی مرنا ہے. دعا یہی ہے میت کے لیے کہ ہم نے بھی مرنا ہے. جب اپنی موت کی طرف بات آتی ہے پھر حوصلہ مل جاتا ہے کہ کل میں بھی لیٹا ہوں گا ادھر.